بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت وجود کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال ہے، عدم یعنی نہ ہونا محال ناممکن ہے۔ عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز بھی موجود ہو یا معدوم، آپ کے سامنے ہے یا بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے، ممکن ہو یا محال، ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی چیز میں ہے، اللہ کے علم میں، کلی ہو یا جزئی یعنی مکمل ہو یا اس کا پارٹ ہو، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے، اور ابد تک، ہمیشہ، ابد یعنی ہمیشہ تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم آگے آئے گا، اس کا علم نہیں بدلتا، چیزیں بدل جاتی، اللہ کے علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کی علم کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ، چاہنا، مشیت چاہنا اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر چاہے اللہ، یہ مشیت ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے کام پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 10، خدا تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، یعنی جو چیزیں ممکنات میں سے اس پر اللہ تعالیٰ قادر، یہ نہیں ہو سکتا اللہ کوئی اور خدا بنا دے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور محال تحت قدرت ہے، یعنی جو نہیں ہو سکتا قدرت کے نیچے نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے اللہ، یہ نہیں کہیں گے اللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ محال جو ناممکن ہے تحت قدرت نہیں، ایک نمبر پر اس کی وضاحت آگے نیچے دیکھ لیجئے گا۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے۔ عقیدہ نمبر 11، خیر و شر، کفر و ایمان، اطاعت و عصیان، اطاعت فرمانبرداری، عصیان نافرمانی، اللہ کی ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ یہ خیر و شر اللہ ہی کی تقدیر اور تخلیق سے ہے، کوئی اور تخلیق۔ عقیدہ نمبر 12، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہے، فرشتے کے ذریعے سے یا کسی وسیلے کے سے روزی ملتی ہے، وہ وسیلہ ہے، حقیقت میں روزی پہنچانے والا اللہ ہے۔ عقیدہ نمبر 13، اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا، نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندہ کے حق میں مفید ہو، اللہ پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مالک الاطلاق، مطلق ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہے کرے، حکم دے تو فضل، عذاب کرے تو عدل، ہاں اس کی یہ مہربانی کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت عطا کرے گا، کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اور اس کے وعدہ وعید بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ کر لیا کہ کفر کو نہیں بخشے گا، باقی جس چیز کو چاہے بدلے گا، معاف کر دے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ عقیدہ نمبر 14، خدا تعالیٰ کا استغنا، اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، عالم پورے جہاں سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس بارے میں نبی علیہ السلام کی پوری ایک حدیث ہے کہ کوئی نفع، پوری دنیا مل جائے نا اللہ کو نفع دینے کے لیے، یعنی پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائے تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا مل کے سارے نیک ہو جائیں، اللہ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا کسی چیز کا، اور پورے گنہگار ہو جائیں تو اللہ کو نقصان کوئی نہیں ہے، تو نہ کوئی نفع دے سکتا اللہ کو، نہ نقصان۔ تو ہم جو محنت کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، ہم ٹائم نکال رہے ہیں، یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، ہماری آخرت اس سے بہتر ہوگی، اس سے اللہ کے نفع نقصان، یہ تو ہاں اللہ خوش ہوگا اس سے، ہمارے پڑھنے سے، دین کو ٹائم دینے سے اللہ خوش ہوگا، پھر اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو نہ اللہ کو نقصان ہے، نہ نفع ہے، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے خدا کو نفع نقصان۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا فائدہ یا غرض نہیں ہے، اس نے مخلوق بنائی ہے، جو کرے گا تو اپنا بھلا کرے گا۔ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ ہے، اور نہ پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا نقصان ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا، آگے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا، یہ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اگلی کتاب جو ہمارے آخری ہے وہ ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ریاض الصالحین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔